بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مومن کا کچھ حصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 40ویں سورت ہے اور 24واں پارہ چل رہا ہے۔ اب اس سورت کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے مومن، وہ اس واقعے یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی قوم سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا جس کو مومن کہا گیا ہے، تو یہ ٹائٹل اسی کے لحاظ سے شاید رکھا گیا ہو۔ اور یہاں ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ یہ جو مومن ہے وہ فرعون کی قوم سے رہنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا، اور قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوتے ہوئے ایمان نہیں لایا تھا۔ تو جیسا باپ دادا یا بھائی بہن یا بیوی یا بچوں سے کوئی تعلق ایمان کا نہیں ہے، ہر ایک کا الگ اپنا ذمہ داری ہے، اس طریقے سے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کی وراثت نہیں ہے یہ، بس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو بھی قبول کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ سبق محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس سورت کے اور دو نام بھی ہیں، ایک جو ہے غافر ہے اور ایک الطول۔ تو جیسا سورہ توبہ کا بھی ایک نام برات ہے، سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام اسرا ہے، تو اس طریقے سے بعض الفاظ صورتوں سے سلیکٹ کر کے ٹائٹل دیے گئے ہیں۔ تو ٹائٹلز پہ صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کچھ ذکر اس سورت میں جو ہے آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ان کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ یہ بات بار بار میں دہراتے چلے جاتا ہوں کہ یہاں ایک سکورنگ کا وہ نظام بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی حروف پہ جس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس پہ بھی ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کے سمجھیں۔ 40th چیپٹر۔ تو اب یہاں جب کوئی مومن عمل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہاں جو ہے ہر قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو اقتدار والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ یہ بات بار بار آئی ہے کہ عزیز کون ہوتا ہے؟ جس میں اقتدار ہوتا، پاور ہوتا۔ جیسا میں بار بار مثال پولیس کمشنر کی دیتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پیسے والا نہ ہو، لیکن اس کے پاس اقتدار ہے کہ کبھی بھی کسی کو گرفتار کر لے سکتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جن کو اقتدار ہے اور جو علم رکھتے ہیں۔ دیکھیے، علیم اور عالم کا فرق ہم کو آگے آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ علیم ایک صفت ہے جس میں علم ہے، عالم وہ ذات جو اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے علم کو قیامت کے بارے میں ہم کو بتایا، اور پھر دیکھنے والے چیزوں کا جو ہے علم دیتے ہیں۔ جتنا علم ہم لوگوں کو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ یعنی علم رکھتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا پورا علم ہم پہ ظاہر کر دیں، جیسا رحیم ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری رحمت ہم پہ ظاہر کر دیں، جیسا کئی احادیث میں بات آئی ہے کہ 1% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نازل کی ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور 99% جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھے ہیں۔ تو رحیم کا مطلب ایک صفت جس میں ہو، رحم کی صفت۔ علیم کا مطلب جس میں علم ہو۔ پھر اس کے بعد میں ابھی اسماء الحسنہ چلے آ رہے ہیں۔ غافر الذنبی، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے یہ، ایک اقتدار والے ہیں، ایک علم رکھنے والے ہیں، پھر گناہوں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ وہ قابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ توبہ کیا چیز ہے؟ یہ بار بار بات آئی ہے کہ ایک آدمی غلط راستے پہ نکل گیا تھا قرآن حدیث کو چھوڑ کے، وہ پھر صحیح راستے پہ واپس آ گیا، یہ توبہ ہے۔ اور تواب جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بولتے ہیں، وہ بار بار رحمت کی نظر سے ایسے آدمی کی طرف پلٹتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ جیسا اس کی مثال بھی میں دیا تھا کہ آپ کو موزم جائی مارکیٹ جانا ہے، آپ جو ہے وہ کوئی غلط راستہ بتا دیا، آپ سکندرآباد کی طرف کٹے کی طرف نکل گئے۔ وہ کٹے پہ پہنچنے پہ معلوم ہوا کہ آپ کو موزم جائی مارکیٹ تو یہ سائڈ پہ ہے، تو اب ہوگا یہ کہ جتنی آپ نے غلطی کی ہے اس کو سدھارنا پڑے گا آپ کو۔
یہاں تک آ کے پھر موسم جائی مارکیٹ جانا پڑے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی کی زمین آپ نے کھا لی ہے، ناانصافی سے کھا لی ہے، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ زمین لوٹائیں آپ اس کو، اس کے بعد میں یہ ارادہ کریں، شرمندہ ہوں اپنے اس پہ، اور ارادہ کریں کہ اس کے بعد میں کسی کی زمین نہیں کھاؤں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، پھر قرآن اور حدیث پہ اپنی زندگی گزاریں. تو ایسا توبہ کرنے والوں کی یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو معراج کا پچھلی دفعہ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، ممکن ہے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ داروغہ جو دوزخ کے تھے، مالک علیہ السلام، انہوں نے دوزخ کے 6 طبقے بتائے، 7واں طبقہ آپ نے نہیں بتایا. تو بولے آپ پریشان ہو جائیں گے اس لیے نہیں بتایا. تو بتایا کہ اس میں آپ کے امت کے وہ لوگ ہوں گے جو بغیر توبہ کے جن کا انتقال ہو گیا ہو. آپ کی امت کے وہ لوگ جو بغیر توبہ کے مر گئے ہیں وہ یہ 7ویں طبقے میں رہیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ پہ توبہ لازم کر لینا ہے کہ ہمیشہ یہ ارادہ کرنا کہ یا اللہ آپ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ہم کو شرمندگی ہے. اور پھر قرآن حدیث کی زندگی پہ اگر آ جائیں تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر شدید العقاب ہے، یعنی عقاب ایڑی کو بولتے، پلٹ کے مارنا، فوراً سزا دینا، یعنی بہت سخت ہے سزا دینے میں. غفور و رحیم ہے اپنی جگہ، مگر پھر شدید العقاب بھی ہے. آپ حد سے نکل جائیں گے تو پھر آپ کو سزا بھی ہوگی، سزا دینے والا ہے. پھر ضد طول، یعنی خوشحالی بھی دینے والا وہی ہے، سزا دینے والا وہی ہے، خوشحالی دینے والا وہی ہے. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے. یہ جب تک ہمارا ایمان نہ ہو، جب تک ہم اس پہ محنت نہ کریں، بات سنبھلنے والی نہیں ہے. یہ اسی چیز کو بھول گئے ہیں کہ اللہ کے سوا ہماری زندگی میں کوئی اور اتھارٹی نہیں ہونا ہے. بس یہ ہونا ہے کہ آپ ہی اتھارٹی ہے ہماری زندگی میں، چاہے ہمارے خانگی معاملات ہو، چاہے آپ کے معاملات ہوں، حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، یہ سب جو ہے آپ ہی کے احکامات پہ چلیں گے ہم، اور کسی کو اتھارٹی نہیں ماننا ہے. تو وہ الہ، ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور الیہ المصیر، اور ہمارا ڈیسٹینیشن، ہماری منزل انہی کی طرف ہے، کہیں اور جانے کا نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ مسجد کا ایک ہی دروازہ ہے تو پھر اسی سے سب کو نکلنا ہے، انہی کے سامنے جا کے حساب کتاب دینا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اور وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. یعنی آیتوں، دیکھیے کفر کی علامت ہے، یہ ہم کو پہچاننا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اب جیسا ایک جگہ آیا ہے کہ کافر جو ہیں ان کو اس دنیا کی زندگی بڑی پسند آتی ہے، ان کی ایک نشانی ہے. اب اگر ہم کو دنیا کی زندگی پسند آتی تو ہم کافر نہیں ہوتے، مگر کافروں کی ایک پسند ہماری زندگی میں داخل ہو گئی. یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سے جو محبت ہوتی ہے وہ کافروں کی حرکت ہے. اس کو تو یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتوں سے بحث کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں ہم لوگوں میں سے بھی، تو یہ کفر کی علامت ہے. ہم لوگوں میں سے کیسا کرتے ہیں؟ ارے چلو حضرت بولے وہ 1400 برس پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بعض اس قسم کے، اللہ بس ان کو توفیق دے کہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. اور پہلے کی باتیں تھے، زکوٰۃ کہاں دیتے، کیا لگائے، وہ زمانے میں نہیں تھے، ٹیکسز نہیں تھے، وہ اس طریقے کی حجت کر دیں. تو پھر جو مسلمان غریب ہیں ان کا کون دیکھنے والا ہے؟ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو پھر ان کی پرورش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ دنیا ان حالات سے گزرے گی. یہ تو تا قیامت فائنل کتاب ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ قرآن کے خلاف بات کرنا جو ہے کفر کی کیفیت ہے. فلا یغررک تخلبهم فی البلاد، تو ان کا شہروں میں ادھر ادھر گھومتے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یورپ امریکہ کو آپ دیکھیں کہ بھئی کیا خوشحالی ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں. وہ ہم لوگوں تو بنڈیوں میں پھرنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تو ان کو دنیا میں جو بھی دینا ہے دیتے رہے. آپ کو تو آخرت کے لیے محنت کرنا ہے. یہ دنیا ایک ذریعہ ہے آخرت حاصل کرنے کے لیے. یہ قومیں دنیا میں پھنس گئی ہیں، آپ کو دنیا کو عبور کر کے نکلنا ہے. دنیا کو ذریعہ سمجھنا ہے، دنیا کو اینڈ نہیں سمجھنا ہے. دنیا ایک مینز ہے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اور پھر ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، پھر ان کے بعد کی جو قومیں آئی ہیں انہوں نے بھی جو ہے جھٹلایا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ،
اور ہر امت نے کوشش کی کہ ان کے رسولوں کو پکڑ لیں. وہ جادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، اور پھر انہوں نے جھوٹ کے بنیاد پہ بحث کی تاکہ سچ کو جو ہے یعنی زائل کر دیں یا بگاڑ دیں یا حق کو پھسلا دیں. یعنی یہ جو قوموں کے پاس ہم رسول بھیجے تھے، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کی قوم یہ کوشش نہیں کری کہ ان کو پکڑیں اور ان کو کچھ سزا دیں اپنی طرف سے. ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا. آپ تمام تاریخ پڑھ لیجئے جو قرآن میں باتیں آئی ہیں، وہاں آپ کو ملے گا. اور پھر ان لوگوں سے بحث بھی کرنے لگے، یہ دنیا بھر کی بحث کرتے تھے. یعنی جھوٹ اور حق کی بحث ہوتی تھی. یہ جو جھٹلاتے تھے وہ جھوٹ کی بحث کرتے تھے تاکہ حق یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا تھا وہ رسولوں پر، اس کو جو ہے پھسلا دیں، اس سے ہٹا دیں. یہ ان کی کوشش رہتی تھی. فَأَخَذْتُوهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. اب کیا ہوا؟ ڈھیل دیے، کافی ڈھیل دی، جیسے ہم لوگ ڈھیل سے گزر رہے ہیں اس وقت. 1400 برس کی ڈھیل سے گزر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں. تو ایک دم پکڑ ہوگی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر ہماری سزا کس قسم کی تھی. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اس طرح آپ کے پالنے والے اللہ کا جو حکم ہے، جو کلمہ ہے، وہ کافروں پر پورا ہو کے رہے گا کہ یہ دوزخ والے ہوں گے. یہ جو بھی کفر کریں گے وہ دوزخ پہ جائیں گے. الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اپنے پالنے والے اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور تمہید بھی حمد بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے گناہوں کی سزا کی معافی بھی مانگتے ہیں یہ فرشتے. دیکھیں سچویشن سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا شیپ تو کوئی دیکھا نہیں ہے، اس کے اطراف تمام فرشتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ 8 اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. علماء کا خیال ہے کہ یہ 8 جو ہیں یہ فرشتے ہیں، یہ اٹھائے ہوئے ہیں. اب ان کی شکلیں کیا ہیں، ان کی قوت کیا ہے، وہ ہم کو بالکل اندازہ نہیں ہے. تو اب یہ جو فرشتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. تو تسبیح کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام برائیوں سے پاک سمجھنا، بلند سمجھنا، بری سمجھنا، ڈیفیکٹ لیس. دوسرے معنی جو سورہ مزمل میں بتائے گئے ہیں کہ مصروف رہنا. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ بے شک آپ کو دن کے وقت جو ہے بہت مصروفیت رہتی. تو ایک بات یہ بھی ہوئی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں، احکامات پہ عمل کرنے میں مصروف رہتے ہیں. یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں. وہ بحمد، پھر حمد کے بھی 2 معنی نکلتے. ایک تو تعریف کرنا ہے، دوسرے جو ہے شکر ادا کرنا ہے. تو یہ تعریف بھی کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان لا کے یہ سب کرتے ہیں. اس کے بعد میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گناہوں کی سزا سے بچا لیجئے. یہ دعا کیا ہے آگے دیکھیں گے ہم. اب یہ دیکھنا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے کیوں دعا کرتے ہیں، یہ بات سمجھنا ہے. یعنی کہ فرشتے سمجھ میں یہ آتا کہ فرشتے بھی ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے خلاف، ابلیس اور ساتھی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، اور اس کے ساتھی بھی جو ہے اس کی پیروی کرتے. اس کی جو پروجنی ہے، ذریات جو قرآن میں لفظ آیا ہے، وہ بھی جنوں میں سے ہے اور وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف کام کرتے ہیں. ملائک جو ہیں یہ عباد الرحمان کہا گیا ہے ان کو قرآن میں، یہ نوٹ کرنا ہے. ملائک کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اپنی کیٹیگری میں مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ملائک کی کیٹیگری میں ہیں. اس قسم کے لوگ ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں. تو اپنے قسم کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں یہ لوگ. ایک حدیث میں ہے کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ دو جو ہے، ایک ملک ہے اور ایک جن لگا ہوا ہے. قلب میں جو ہے ایک ملک ہے اور ایک جن لگا ہوا ہے. تو یہ ملک جو ہے سیدھے راستے کی طرف، میں سمجھتا ہوں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کانشنس پہ آپ زور دیجئے، ضمیر پہ. کسی فقیر کو آپ نے جھڑک دیا،
آپ کے کانشنس کو تکلیف ہوئی, آپ کے ضمیر کو تکلیف ہوئی, یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کی کیفیت ہے. اور جو نفس ہے وہ خواہش ہے, جو غلط جگہ نظر ڈالنے کے واسطے اندر سے خواہش ہو رہی ہے, یہ جو ہے نفس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو بولے ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن میرا جو جن ہے وہ جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے, اب وہ مجھے غلط راستہ نہیں بتاتا, اس کو اتنا سپریس کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے ایمان لا لیا ہے. تو اب ظاہر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, کیونکہ وہ بھی غلامی کرتے ہیں, مومنین بھی غلامی کرتے, اس لیے مومنین کے لیے وہ گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگتے ہیں. کون؟ ملائک جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مومن ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ عرش کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کا کیا مقام ہے. ایمان لا لیے آپ, تمام جو بھی ارکان ہیں اس پہ ایمان لا لیے, اور فی الحال آپ کا بس زندگی یہ ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نو تھرڈ اتھارٹی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اتی اللہ و اتی رسول. تو ملائک جو ہے آپ کے گناہوں کی معافی, گناہوں کی سزا سے بچاؤ کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما, کہ اے ہمارے پالنے والے اللہ, آپ کی رحمت اور علم ہر ایک چیز کو جو ہے گھیری ہوئی ہے. ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیری ہوئی ہے, ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کا علم گھیرا ہوا ہے. دیکھیے ہم خالی دلوں کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ کھمبے کا کمپوزیشن بھی معلوم ہے, کیلشیم ٹرائی سلیکیٹ اور فیرائٹس وغیرہ جو جو بھی کمپوزیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری کیمسٹری بہت بڑی ہے, ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں, ہر چیز کو جو ہے ان کی رحمت میں گھیر رکھا ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم. یہ بڑی خاص بات ہے, اس میں سلیکٹو ہو گئے. وہ کیا بول رہے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے, آپ ایسے لوگوں کو گناہوں کی سزا سے بچائیے جو توبہ کرتے ہیں اور پھر آپ کے راستے کی اتباع کرتے ہیں, ان کو جلنے کی آگ کے عذاب سے جو ہے بچائیے. کن کو بچائیے, کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں نام انیس و دین ہوئے تو دعا نہیں ہوئیں گی. بات سمجھنا ہے, ہم لوگ نہیں سمجھ رہے. ہم لوگ کچھ نام کے مسلمان ہوتے, کچھ کام کے مسلمان ہوتے. نام کے مسلمان سینسس میں گنے جاتے, کام کے مسلمان وہاں یہ فرشتے دعا کرتے ان کے لیے. تو یہاں یہ بول رہے ہیں, اسپیسیفائی کر دیے کہ کن مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. للذین تابوا, پہلے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں, گناہ کے راستے کو چھوڑ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں, اپنے گناہ کو گناہ مانتے ہیں, قرآن حدیث پڑھتے ہیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, یا اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں پہ, ہم یہ تمام چیزوں کو چھوڑتے ہیں, جس کا حق دینا ہے وہ دے دیتے ہیں اور آپ کے طرف آتے ہیں. ایسے لوگوں کی جو ہے آپ گناہوں کی سزا سے بچائیے. واتبعوا سبیلک, اور جو آپ کے راستے کی اتباع کرتے ہیں, پریکٹیکلی فالو یور پاتھ. آپ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے. قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان کے لیے یہ ملائک جو ہے دعا کرتے ہیں. ہر مسلمان کا جو سینسس میں نام مسلمان لکھا ہوا ہے اس کے لیے نہیں دعا ہوتی. لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت ہے کہ للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم, اور ان کو یعنی آگ کے عذاب سے بھی بچائیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ سزاؤں, کچھ گناہوں کی سزا میں آگ میں ڈالے جائیں. دیکھیے جیسا شفاعت کی حدیث بار بار آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے اور دوزخ سے جب لوگوں کو نکالیں گے تو وہ کئی انسٹالمنٹس میں نکالیں گے, دوزخ سے نکالیں گے شفاعت کر کے. دوزخ میں تو جلیں گے گناہوں کی وجہ سے, اب اللہ تعالیٰ معاف کرتے اور بات ہے. تو ایک حدیث پڑھ کے کچھ عجیب سی کیفیت ہوئی, ایک مقام پہ یہ بات آئی ہے کہ بعض ایسے ہوں گے ان کا سارا جسم جل گیا ہوگا سوائے نماز کی نشانی کے. تو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے تھے مگر قرآن اور حدیث پہ دوسری چیزوں کا عمل نہیں کرتے تھے, دین اور دنیا کو الگ کر دیتے تھے, سپریٹ کر دیتے تھے. رشوت کھانا اپنی جگہ, نماز پڑھنا اپنی جگہ, یوں سمجھتے تھے. بھئی یہ دین دنیا میں نہیں امپلیمنٹ ہوئے گا تو کہاں خبر میں امپلیمنٹ ہوئے گا.
تو بات یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جو بھی گناہ یہ لوگ غلطی کریں ان کو جو ہے آگ کے عذاب سے بچائے، اور ربنا وادخلہم جناتی عدن التی وعدتمہم، اور اے ہمارے پالنے والے ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات یعنی جنت میں داخل کیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن اصلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انکا انت العزیز الحکیم، اور جو کوئی ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، اور ان کے یعنی بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، پروجنی جس کو بولتے ہیں آپ، نسل میں سے ان کو جو ہے جنت میں داخل کر دیجئے، بے شک آپ اقتدار والے ہیں اور حکیم ہیں۔ حکیم کیا ہے؟ آپ میں وزڈم ہے، آپ میں دانائی ہے، وزڈم کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرتے ہیں، اور آپ کے فیصلے میں استحکام فوننس ہے، وہ فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہ یعنی نہ صرف ایسے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ من صلاح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یعنی ان لوگوں کے والدین میں سے اور بیویوں میں سے اور ان کی جو نسل چل رہی ہے آگے، پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں، ان کے بیٹے ان سب کو جو صلاح، جو عمل صالح کرے ہوں ان میں سے، ورنہ نہیں۔ تو یہ اس کا جواب یہ سورت کا کرونالوجیکل آرڈر میں نمبر 60 ہے اور سورہ رعد کا نمبر 92 ہے۔ اس کا جواب سورہ رعد میں دیا گیا جہاں 4 کنڈیشنز بتائے گئے، یہ تم کو، تمہارے باپ دادا، تمہاری بیویاں، تمہاری قسم کے لوگ کانٹمپریریز، اور تمہاری پروجنی، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ تمام چیزوں کو ہم کب بخشیں گے؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان میں کیا صفات ہوں گی؟ جو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے صبر کرتے ہوں۔ پہلا کنڈیشن آیا سورہ رعد کی 23 آیت ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیں کہ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے، محنت کرنا پڑے گا اس میں، اور محنت ہی میں صبر لگتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے میں اللہ تعالیٰ کا اٹینشن آپ کے طرف ہوگا۔ دوسری چیز جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسرا عمل جو خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ بھی جو ہم نے ان کو دیا ہے، اپنے پاس سے ہے ہی کیا دینے کے واسطے۔ اور تیسری چیز جو برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا ایسا ہے برائی کا ڈبل بولے، میاں ایک مارے تو 2 مارو، دوسرے وقت نہیں کرنا انہیں دو، ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے۔ اور یہاں ہم کو یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی تم سے برائی کرے تو تم اس کا بدلہ اچھائی سے دو۔ تو یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کی اولاد، ان کی بیویاں وغیرہ جو کانٹمپریریز ہیں، ان کے ساتھیاں جو ہے انہی قسم کے جو لوگ ہیں، پھر ان کی ذریات، ان کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، یہ تمام جو عمل صالح پہ رہیں گے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ سزا سے بچا لیں گے اور جنت میں ڈالیں گے۔ یہ جواب جو ہے سورہ رعد میں آ گیا ہے۔ اور پھر آگے دعا ہو رہی ہے کہ وقیہم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور ان کو برائیوں سے بچائیے، برائیوں کی سزاؤں سے بچائیے، اور جو کوئی اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا گیا بس وہی ہے جس پہ آپ کی رحمت ہوئی ہے۔ رحمت کیا ہے؟ بس ہمیشہ اچھا دکھنا، اچھی کیفیت رہے۔ تو جس دن قیامت کے دن جو بھی سزا سے بچا لیا گیا بے شک جو ہے اس نے، اب دیکھیے یہاں تقوی کا لفظ سمجھ میں آتا ہے، وَمَن تَقِي السَّیِّئَاتِ، یعنی جو برائیوں سے بچا لیا گیا، برائیوں کی سزا سے بچا لیا گیا۔ تو تقوی کے بنیادی معنی بچنے کے ہیں۔ بچنا کس لیے؟ اللہ سے ڈر کے بچنا ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے ڈر کے بچنا اور گناہوں سے بچنا اور پھر نیک عمل کرنا۔ تو متقین، محسنین وغیرہ کی جو بات آتی ہے، کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ اللہ سے ڈر کے عمل کرتے ہیں اور وہ عمل میں حسن ہوتا ہے، ان کے محسنین ہوتے ہیں، بہترین پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب میں بڑا اچیومنٹ ہے۔ کوئی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بولے بھئی ایک مسلمان نوبل لاریٹ ہے ہمارے پاس، وہ سلام صاحب پہ تو فتویٰ ہو گیا تھا مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ ایک نوبل لاریٹ تھے۔ بولا صاحب ہمارے پاس نوبل لاریٹ کا تصور ہی نہیں ہے، ہمارا نوبل لاریٹ کیا ہے؟ هو الفوز العظیم،
من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اچیو کیا سب میں بڑا اچیومنٹ. یہ ہمارا نوبل پرائز ہے، یہ ہمارا اچیومنٹ ہے، اور یہ دنیا میں ہم کو چھوڑا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تم جنت سے، شیطان کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے، شیطان کو ہراؤ اور پھر جنت میں آؤ. یہ جو ہے پوری چیلنج ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. تو یعنی جس دن کافروں کو پکار کے کہا جائے گا کہ آج جس طریقے کی تمہاری نفرت ہے، اپنے آپ سے جو نفرت ہے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نفرت تھی جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. آج ملامت کر رہے ہیں آپ. یہ دیکھیے جو بچہ فیل ہوتا انہیں ہاتھاں جھٹکتے رہتا، کاش میں ایسا کرتا، کاش میں تھوڑا دیکھ لیتا ہوں، کاش ایسا کرتا. تو یہ ملامت ہوگی، ہاتھ کھا جائے گا آدمی ملامت میں. یہاں بولتے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے، ناخن نہ کھائے بچے تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے، بولتے ہی از نروس، کانفیڈنس نہیں ہے اس کو جو ہے کانفیڈنس دلاؤ، نروسنس میں نہ وہ کھاتا. تو یہ انسان کی یہ نروسنس کا پکچر کھینچا گیا ہے. قیامت میں آدمی اتنا نروس ہو جائے گا کہ اپنا ہاتھ چاپ دے گا نروسنس. یہ ہم یہ قصے کہانیاں سمجھ رہے ہیں، اس کو محسوس کرنا ہے کہ اس قسم کی تکلیف ہوگی. تو اب وہ جو ہے اب کیا ہوا ہے اس کا، اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا، اب اپنے آپ کی ملامت کرنے لگا. تو بول رہے ہیں کہ آج تجھے اپنے آپ سے جتنی نفرت ہے اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو اس وقت تھی جبکہ تجھ کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور جو ہے تو انکار کرتا تھا، کفر کرتا تھا. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ کہے گا کہ اے ہمارے پالنے والے، آپ نے ہم کو 2 وقت زندہ رکھا اور 2 وقت موت دی، 2 وقت موت دی اور 2 وقت زندہ رکھا، اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں. تو اب یہاں دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ اب راستہ سمجھ میں آ رہا ہے. 2 وقت موت کون سی تھی؟ ایک دنیا میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردوں کی کیفیت تھی، نہیں معلوم کہاں تھے آپ. زندہ کیا، آپ کو حیات دی، ماں کے پیٹ میں آپ کو حیات دی، پھر یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اس کے بعد میں پھر موت ہوگی، دوسری موت ہے، وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے تمام دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد میں اور ایک حیات ہے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا، احادیث میں ذکر کیا گیا، جو عالم برزخ ختم ہونے کے بعد قیامت میں اٹھایا جائے. قیامت کا مطلب ہی قیام کرنا، کھڑے رہنا، ہوشیار ہونا. قیامت کا مطلب ہی ریزریکشن جس کو بولتے ہیں، کھڑے رہنا، قیام کرنا. تو بولے آپ نے 2 وقت ہم کو مردہ رکھا، 2 وقت زندہ کیا، اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں. ارے وہاں مان رہے ہیں، یہی مان لیتے تو بات ختم ہو جاتی تھی نا. دیکھیے یہ سننا بھی اسی لیے ہے، اپنا جائزہ لینا ہے. ہم کو شیطان کیا کر رہا، دوسروں کی برائیوں کی طرف نظر ڈال رہا. اب یہاں سے اٹھے آپ، اٹھ کے جاتے ہی خاندان پہ جائزہ لے کے بولتے ان کو بھی بولنا انہوں بھی بہت چھوٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی بولنا انہوں بھی بہت چھوٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں جو ان سے زیادہ آپ چھوٹے ہوئے ہیں سو غور نہیں کر رہے ہیں آپ. دیکھیے شیطان آپ کو ایک کرٹن ڈال دیا ہے اپنے اوپر، آپ غور کیجئے. دیکھیے ہم لوگ، میں اپنے آپ کے بارے میں بول رہا ہوں، بعض وقت شرک کی کیفیت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے سے، جس کے بارے میں معافی نہیں ہے. ہاں اب ایسی کیفیت دل میں رکھ کے آپ بیچارے معمولی گناہ کرنے والے کو بول رہے ہیں کہ میاں یہ چھوڑو نہیں تو تم دوزخ میں جائیں گے. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہی جو ہے مان لینا، وہاں اعتراف کرنے کے بجائے گناہوں کا، یہی اعتراف کر کے توبہ کر لینا. تو پوچھ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ اس لیے، یہ سزا اس لیے ہے. دیکھیے بات سمجھیے، سزا کس لیے ہے کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تھا تو تم جو ہے کفر کرتے تھے، جب ایک اللہ کو پکارتے تھے تو تم کفر کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم ایمان لاتے تھے. تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اب اللہ وحدہ، یہ بات بار بار آئی ہے، اللہ احد، الہکم الہ واحد. تو اس کا ڈفرنس ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ
صفت کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ ذات کا نام ہے. اللہ کی ذات کو جو ہے اللہ کہتے ہیں. تو ذات ڈیوائڈ نہیں ہوتی. تو قل اللہ احد, احد ڈیوائڈ نہیں ہوتا, فردر ڈیویژن نہیں ہوتا اس کا. واحد, مائن واحد, ایک خطرے میں ملینز آف مالیکیولز آف ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن ہے. پھر جو ہے کہا کہ امت واحدہ, ایک امت ہو تم لوگ, واحدہ کا استعمال ہے کہ ایک امت میں کئی ممبرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب لفظ واحد آتا ہے تو یہ بات سمجھنا ہے کہ تمام اسماء الحسنیٰ کو ایک وقت آپریٹ کرتے ہوئے اللہ کی جب بات کی جاتی تھی تو تم لوگ کفر کرتے تھے. ان میں رحمت ہے, خیر ہے, جبار ہیں, وہ کریم ہیں, غفور ہیں, رؤوف ہیں, تمام جتنے بھی اسماء الحسنیٰ, یعنی میں سمجھتا ہوں 2 احادیث کو اگر ملائے تو ہماری نظر میں 122 سے 126 اسماء الحسنیٰ جو ہے آتے ہیں. تو جب ان کا ذکر کرتا تھا تو وہ آتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. اب ایک مجھ سے غیر مسلم صاحب پوچھے تھے, تاریخ اسلام پڑھے ہوئے تھے, ہمارے سے کافی سینئر. بولے صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کیا مطلب؟ تو میں ان کو سمجھایا تھا, وہ اکثر سمجھاتا ہوں, بڑا اچھا بیٹھا تھا ان کے ذہن میں. بولا دیکھیے صاحب, اس وقت میں کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا باپ ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا شوہر ہوں, کسی کا باس ہوں, کسی کا سبارڈینیٹ ہوں, مگر میرے ٹکڑے نہیں ہوئے. میری جو شخصیت ہے, میری جو پرسنالٹی ہے وہ ایک ہی ہے. یہ ہے واحد کے معنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفار بھی ہے, جبار بھی ہے, تمام ہر جگہ چل رہا ہے. کسی کے اوپر بارش رحمت بن کے برس رہی ہے تو کسی کے اوپر خیر بن کے برس رہی ہے. کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, ایک ٹیم جیت رہی تو دوسری ٹیم ہار رہی. ضروری ہے, یہ ضروری ہے. تو جو ٹیم جیت رہی ہے وہ شکر ادا کرے, جو ٹیم ہار رہی ہے وہ صبر کرے اپنے ہار پہ. تو اب جب یہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنیٰ ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کے ساتھ, صفات کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو تم کو کفر کرتے تھے. اور جب ان کے ساتھ کسی اور کو ملایا جاتا, بولتے نہیں میاں اپنی کو. دیکھیے میں بتوں کی اور دوسری بات اس لیے زیادہ نہیں کرتا کہ ہمارا شرک آج کل جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ہمارا شرک کیا ہے؟ انا ہے, میں. تو قرآن میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. انہوں نے اپنے خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا تمہاری خواہش بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف خواہش بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھنا ہے. تو اب جو شرک کرتے ہیں بولتے کیا اب ہم چھوڑ دیں گے؟ دل بول رہا بھائی کھا لیے, چھوڑ دیں گے کیا؟ اب کوئی بولے بھائی فلانی ہوٹل میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے, وہاں مت جایا کرو. بولے کیا بات ہے, اب کھانے پہ بھی پابندی لگا دیا آپ لوگوں نے. ارے آپ لوگوں نہیں, یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. تو اب یہ شرک کس قسم کا ہے؟ کہیں بتوں کے پاس نہیں گئے, کسی اور کے پاس نہیں گئے, صرف یہی کرے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے خلاف چلا دیا. دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ اتنا گہرا شرک ہے جس میں شیطان ہم لوگوں کو مبتلا کرا ہوا ہے کہ ہم اس کو نوٹس ہی نہیں کر رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف اپنی مرضی چلانا. اب آپ کوئی لرنڈ آدمی سے بات کر رہے ہیں, ایسی باتیں ہوتی رہتی. نو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از لائک. ارے ہو آر یو, اب کیا بولنا, زبان خراب ہے. آپ کون ہے بولنے والے آئی ڈونٹ تھنک دس از لائک دس؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے خلاف جو ہے شریک کر لینا, ان کو اپنی ذات کو بھی اتنی اہمیت دینا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا, یا پھر کسی انسانوں کو, دوسروں کو ایسی اہمیت دینا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے. تو پورا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. الذی هو الذی یریکم آیاتہ, وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے, اپنی قدرت اور وجود کی نشانیاں بتاتا ہے. گرمی ہو رہی ہے, بتا رہا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. سورج کا سوئچ آف کرتے, ریگولیٹر کم کرتے, سورج کا کچھ نہیں کر سکتے. بارش ہو رہی ہے, نہیں رک رہی, کیا کر لیتے آپ؟ پورا بہار ڈوب گیا, کیا کر لیں گے آپ؟ واشنگٹن, ورجینیا آئی لینڈ, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پورا کوسٹل ایسٹ کوسٹ آف امریکہ ڈوب گیا ود دیٹ فل ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجیکلی دا موسٹ ایڈوانسڈ کنٹری آن دی سرفیس آف دی ارتھ. کیا کرے آپ؟ پانی کو روکے؟ نہیں روک سکے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, اور تمہارے لیے تمہارا رزق آسمان سے برساتا ہے. اگر بارش نہ برسے تو کھانا نہ ملے,
سوچ کے دیکھیے آپ، بارش نہ برسے کھانا نہ ملے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برساتے ہیں. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور اس چیز سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو منیب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں. اس سے پہلے بات آئی ہے کہ نوبن جو ہے شہد کی مکھی کو بولتے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی جس طریقے سے اپنے چھتے پر جو ہے بار بار جاتی ہے، ادھر ادھر گھوم کے رس چوس کے جو جاتی ہے، اس طریقے سے بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ کاموں میں مصروف ہوئے بھی تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں. کم از کم 5 وقت تو پلٹ کے آتے ہیں نماز کی خاطر. تو یہ ایسے ہی لوگ اس سے جو ہے اثر لیں گے، دوسروں پہ اثر نہیں پڑے گا. سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے اڑا دیں گے. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِينَ، اور چاہے کافر برا مانے، تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارا کرو. دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ کا ہے، بس ختم. قرآن اللہ تعالی نے نازل کی، اس میں کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس واسطے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن کا حکم ہے. بولے اگر آپس میں اختلاف ہوا تو پھر ریورٹ بیک ٹو اللہ اور اللہ کے رسول. قرآن کی آیتیں ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان سے کہو کہ اگر یہ مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. سورہ آل عمران 31 آیت. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین جس کو بولتے اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہوگا. فلاں بزرگ بولے تھے، قرآن حدیث سے جج کر لیجئے، صحیح ہے ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ بزرگ کو جواب دینا ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہم کو جواب دینے، اور نوبت نہیں آتی. اگر آپ قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھیں، حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھیں تو انشاءاللہ تھرڈ پارٹی کی نوبت نہیں آتی. اب یہ ہے کہ علم میں ڈفرنس ہوا ہے، جیسا فزکس ہے، ایک بچہ بہت اچھا سمجھتا ہے، ایک اتنا اچھا نہیں سمجھتا، تو جو کم سمجھتا انہیں زیادہ سمجھنے والے کے پاس جا کے یہ کرتا. لیکن سمجھ تو کریکٹ دے دی گئی ہے کیونکہ یہ فائنل دین ہے، یہ اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن. الیوم یکملت لکم دینکم، آج کمال تک پہنچا دیا، پرفیکٹ کر دیا تمہارے دین کو، اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوگا. تو اب ایک شرط کیا ہے کہ دین خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ کو پکارو تو دعائیں قبول ہوں گی. کل ایک بات کہیں آ رہی تھی، اتنے لوگ فیملی میں بیمار ہیں، وہ ہیں یہ ہیں، اتنے دعائیں کرتے، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب تڑپ کے وہ کرنے لگے. ایک تو یہ شرط ہے، آپ دنیا بھر کے لوگوں پہ ڈیپینڈ کر کے اس کو فارملی پکار لے رہے. ارے ہم بدقسمت، ہم کو ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں و فی الآخرتی حسنتوں کے معنی نہیں معلوم، ہم کو کلمے کے معنی نہیں معلوم، ہم کو سورہ فاتحہ کے معنی نہیں معلوم، ہم کو عطیات کے معنی نہیں معلوم، ہم کو درود شریف کے معنی نہیں معلوم. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص کریں گے؟ ذہن میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے. ارے ڈاکٹر ذریعہ ہے، ذریعہ استعمال کرو. بولے ایسا نہیں بولے کہ تم خالی دعائیں کرو، علاج مت کرو. علاج کرو لیکن شفا جو ہے دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر دینے والا ذریعہ ہے. تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن میں دین کا جب عنوان آتا تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اطیعوا الرسول بھی بول رہے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہوگی. یہ منکر حدیث کا ہمارے پاس کوئی جو ہے مقام نہیں ہے. یہ ہر چیز ہسٹری میں غلطی ہوئی. کوئی بولا قطب مینار کوئی صاحب بنائے تھے، تو کیا آپ ہسٹری پڑھنا چھوڑ دیں گے، حدیث پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ ایک آدھ دو چار احادیث اگر کوئی من گھڑت آ گئی ہیں تو کیا حدیث کا علم چلے جائے گا؟ تو یہاں دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پہ آپ کا جو ہے دین بیسڈ ہونا ہے، چاہے کافر اس کو پسند نہ کریں. اور پھر اس کے بعد میں دعا کرو اور دیکھو کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. اور پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں نہ مانگی جائیں، تم میری مدد مانگو اور میں تمہیں اپنی مدد نہ دوں. بات یہ وہی ہو رہی ہے. یہ ہمارا پروفیشن ہے صاحب، یہ ہمارا پروفیشن ہے. اس کے لیے اپنے کو ماڈل بننا ہے. کل کے دن کوئی پلٹا کے نہیں بولنا کہ آپ خود نماز کو نہیں آتے، میرے کو جان کھا رہے آپ نماز کو. یہ نہیں بات ہونا. آپ فجر کو نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ فجر کی نماز پہ لیکچر دے رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہونا. ہم عمل کرنا، وہ خود ایک ماڈل بننا ہے، ایک تبلیغ کا کام ہے. اس کے ساتھ جو ہے دوسروں کو دعوت دینا. قرآن اور حدیث پہ بالکل اتھارٹیٹیو اسٹڈی ہونا. آپ کی جو لرنڈ لوگ ہیں ان کی تو اس طریقے کی اسٹڈی ہونا.
اور پھر کہا کہ رفیع الدرجات. اب یہ رفیع کا دو قسم کے ترجمے آئے ہیں. دیکھیں جیسا علیم کی بات میں کرا تھا جس میں علم ہو، رفیع کے معنی یہ ہوں گے کہ جس میں بلند کرنے کی صلاحیت ہو، جو خود بھی بلند ہو. تو ایک ترجمہ یہ ہوا کہ درجوں کو بلند کرنے والا. ایک ترجمہ بعض لوگ یہ کرے کہ درجہ دوسروں کے درجات کو بلند کرنے والا. تو اب یہ پہلا ترجمہ زیادہ سمجھ میں آتا کہ وہ جو درجوں کو بلند درجہ ہے، دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ رفیع کا مطلب جو ہے بلند کرنے والا، اونچا کرنے والے، ایلیویٹر آف رینکس، ایلیویٹڈ رینکس، دونوں باتیں آتی ہیں کہ ان کے بھی درجے بہت بلند ہیں اور درجے دوسروں کے بھی وہی بلند کرتے ہیں. ذو العرش، اور یہ عرش کا مالک. جو عرش کیا چیز ہے؟ عرش جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سینٹرل کنٹرول، دا تھرون آف دی یونیورس. اب ہندوستان کا عرش کہاں ہے؟ دلی میں ہے. بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی آرڈرز کہاں سے نکلتے ہیں؟ سینٹرل کنٹرول جو ہوتا ہے، کرائم برانچ کا جو ہے سینٹرل وہ ہے، آفس ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا مالک. یلقی روح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق. وہ روح کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، اس سے پہلے ہم بات سمجھ چکے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ اچھی چیزیں لے کے آئے ہیں. ان کا اپوزٹ ابلیس ہے جو ہمیشہ غلط وسوسے جو ہے لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اچھائی جو لے کے آتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جس کو روح کہا گیا ہے، روح القدس کہا گیا ہے، روح الامین کہا گیا ہے. تو پھر یعنی وہ روح کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں آپ کو چوکن نہ کر دے، وارن کر دے کہ دیکھو اللہ سے ملنے کا ایک دن آنے والا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں. اب ایک وقت کہیں بات نکلی، دیکھیے ہم لوگوں میں جو گمراہی پھیلی، ولایت اور نبوت. کوئی صاحب اپنی تقریر میں بول دیا کہ وہ ولایت جو ہے محنت کر کر کے جاگ کے عبادتیں کر کر کے ولایت تک پہنچتا آدمی، اس کے بعد میں نبوت تک پہنچتا. ارے بھائی نبوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کا چوائس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکٹ نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے چنے گئے تھے. یا آپ پورا قرآن ڈھونڈ لیجئے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ بات ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو وحی جو آتی ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. خاتم النبیین سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں کہہ دیا گیا کہ نبوت ختم کر دی گئی ہے، تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں. بات بالکل ہمارے ذہن میں کلیئر رہنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ ملاقات کے دن سے جو ہے چوکن نہ کرے. یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب کے سب ظاہر کیے جائیں گے، پورے آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. بات سمجھیے قیامت کا کیسا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. پرسوں ایک بات ایسی نکلی، ایک بہت اچھی مثال، ذرا تھوڑی ولگر ہے لیکن بہت اچھی مثال میں سنا تھا کسی صاحب کی تقریر میں یا کہیں ڈسکشن میں، کہ بھئی ایک نئے دلہا دلہن ہے، ان کی شادی ہوئی ہے، وہ کمرے میں ان کے دروازہ بند ہے، دروازے میں کنجی کا سوراخ ہے. تو ان لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ کوئی بچہ اس میں سے جھانک رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے. صرف شبہ ہوا، یقین بھی نہیں ہے. یہاں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم کسی گناہ سے نہیں روکتے. بات سمجھیے، شبہ پہ ایک جائز چیز کے لیے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. شبے پہ ایک جائز چیز کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھیدوں سے تک واقف ہے، ہر چیز کھلی چھپی ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن بالکل ہمارے واقعی ہمت خطاب دینا چاہیے کہ کیا ہمت ہے. بس اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے. لمن الملک اليوم، یہ پکارا جائے گا کہ آج حکومت کس کی ہے. یہ پارٹی کی ہے، وہ پارٹی کی ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، آج حکومت کس کی ہے. یہ بات سمجھنا ہے. للہ الواحد القہار، آج اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے تمام اسماء الحسنہ کے ساتھ، تمام اپنی خوبیوں کے ساتھ، تمام اپنے ایٹریبیوٹس کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ. اور جو قہار ہیں، کیسے قہار کا مطلب کیا؟ اومنی پوٹنٹ، جو ہر چیز پہ ہر جگہ ہر وقت ہر قسم کی طاقت رکھتے ہیں اور جو کوئی دوسرا نہیں رکھتا.
کیونکہ باقی کے سب مخلوق ہیں، مخلوق میں یہ صفت نہیں ہے، آج حکومت ان کی ہے. تو بات سمجھنا ہے کہ آخر کار ہم کو جو ہے یہاں حاضری دینا ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، اس دن ہر شخص کو، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کو دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. انصاف کے ساتھ جو کچھ کمائے ہیں دیکھ لو اعمال نامہ. لوگ پکار اٹھیں گے کہ ایک ایسا اعمال نامہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے اس میں چھوڑی نہیں گئی ہے. پھر ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت تیز ہے حساب لینے میں. اب کمپیوٹر میں کیا حساب ہے، ایک لمبی لسٹ لا کے آنسر آ گیا. اب لوگ بولے بھائی کیا حساب ہے. جب فرسٹ ٹائم کیلکولیٹرز آئے، کمپیوٹرز تو بہت دنوں کے بعد آئے، کیلکولیٹرز ہم سروس جوائن کرے جب کیلکولیٹرز دیکھے، ارے اس میں اسکوائر روٹ نکال لو، اس میں کیوب روٹ نکال لو، اس میں یہ کرو، کیا حساب ہے. یعنی کتنی دیر ہوتی تھی. پریکٹیکلز کا آدھا حصہ تو خالی کیلکولیشن میں چلے جاتا تھا ہمارے پڑھائی کے زمانے میں. اب کیا ہے، آپ کیلکولیٹر لو، دھن کیلکولیٹر. تو یہ سریع الحساب ہے. ایک جگہ اسرع الحساب آیا ہے، ہی از فاسٹسٹ ایٹ کاؤنٹنگ، اس سے تیز کچھ نہیں ہے. اب دماغ کو دیکھیے نا، کتنا فاسٹ ریسپانس ہوتا ہے. دماغ کو دیکھیے، میں بات کروں ادھر سے بندہ آتے ایک دم ہاتھ یوں جاتا فوراً. کیا ارینجمنٹ ہے. آنکھ دیکھتی، دماغ کو کمیونیکیٹ کرتی، بندہ آ رہا، دماغ سے سگنل، حکم آتا، ہاتھ سے بچاؤ اس کو، فریکشن آف اے سیکنڈ. آپ اب کیا شام تک بولتے بیٹھنا پڑے گا ایسی مثالیں. تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہیں، سب میں تیز ہیں. وَأَنذِرْهُمْ یوم العاصفۃ اذا القلوب لدى الحناجر الكاظمین، تو ان کو اس دن سے چوکنا کرو جو قریب آ رہا ہے. وہ ہمارا ایک استاد تھا، وہ بہت اچھا بولتا تھا، دیز fools celebrate their birthdays, they forget that every day they are coming nearer and nearer to their graves. اللہ بول رہے کہ دیکھو ان کو اس دن سے چوکنا کرو جو قریب آ رہا ہے، اور جب کہ انسانوں کے دل حلق میں آ جائیں گے غم سے گھٹتے ہوئے. بعض وقت غم جس کو ایکسپیرینس ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. بعض وقت غم اس قسم کا غم ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلق سے کوئی چیز نکل جائے گی، حلق سوکھ جاتا. لوگ پانی لا کے دیتے، پانی پیئے، آپ پانی پیئے. تو بول رہے ہیں یہ ویسا دن ہے. کیا سمجھ رہے ہیں قیامت کو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو سمجھایا، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور اس دن ظالمین جو قرآن اور حدیث کے خلاف جو کام کرتے ہوں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف کرتے ہوں گے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس کی شفاعت سنی جائے گی. کن کے لیے؟ بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ ظالموں کے لیے شفاعت نہیں ہے، مومنوں کے لیے شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ مومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو نکالیں گے. شفاعت جب کریں گے، جب حکم ہوگا کہ نکالو دوزخ سے، تو جو ہے مومنین کو نکالیں. تو اسی میں تو بات آئی کہ بعض کے نماز کے گٹے بھی ہوں گے جو نہیں جلیں گے. تو ظالمین کو تو جو ہے بالکل نہیں ہوگا. اچھا اب حمیم ذرا لفظ غور کیجئے آپ، عربی قرآن میں جو استعمال ہوا ہے اسی سے حمام ہے. حمیم گرم پانی کو بھی بولتے ہیں. گرم پانی میں پانی جو ہے آپ دیکھیے بوائل ہوتے وقت ایک دوسرے میں مل جاتا ہے انٹیمیٹلی. انٹیمیٹ فرینڈ کو حمیم بولتے ہیں. یعنی ایسا آپ کے گھر میں انہیں آ رہا، ان کے گھر میں آپ جا رہے ہیں، بالکل گھلے ملے دوست، ویسا کوئی دوست نہیں ہوگا آپ کا. کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے. تو یہاں بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں تو آپ بولتے ہیں یہ میرا پکا دوست ہے، آپ کچھ بھی بولو، رات کے 12 بجے جا کے میرا نام لے کے بولو، انہیں کر دیں گا. تو بولے کوئی ایسا دوست نہیں رہے گا اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس کی شفاعت سنی جائے گی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے. نگاہوں کی خیانت کیا؟ نگاہ ایسی جگہ پڑنا جس پہ ڈالنے کی ممانعت آئی ہے. غیر عورت پہ نگاہ پڑ گئی، ڈالنے کی ممانعت آئی، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. آپ دھوپ کی اتنی موٹی اینک لگا کے ترچھی آنکھوں سے کہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہا مگر دیکھ رہا ہے ادھر. نہیں، یہ آنکھوں کی خیانت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو، لوگ نہیں سمجھ رہے، لوگ نہیں. کیا بہترین مثال دے دی اللہ تعالیٰ، کیا بہترین مثال کہ اب آپ ایسا ہے کھجاتے ہوئے ادھر دیکھ رہے.
وہ کوئی بیچاری عورت بچی کھڑی ہوئی ہے, اب کھجا رہے ہیں آپ, ایسا لوگ سمجھ رہے ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں, حالانکہ آنکھ ٹوٹنے کو آ گئی, اتنی مڑ گئی ہے ادھر. تو لوگ نہیں سمجھ رہے, مگر اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہیں, آنکھوں کی خیانت سے واقف ہیں, اور جو سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس سے واقف ہیں. اب اور کیا ہے, اور کیا چھپانا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور کیا چھپانا ہے, ہر چیز سے واقف ہے. واللہ یقضی بالحق, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں وہ حق پہ بیسڈ ہوتے ہیں, ٹروتھ پہ بیسڈ ہوتے ہیں. اور والذین یدعون من دونہ لا یغزون بشیء, اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے, کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ ایک صاحب بڑی اچھی مثال دی ہے, سننے والا دیکھنے والا, کیا مثال ہے اس کی, کہ ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے, ایک کیمرہ سے انہیں پورا میچ کر رہا ہے, تو جو کچھ کیمرہ دیکھ رہا ہے میں اپنے ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہا ہوں, جو کچھ کیمرہ جا گیا برابر میرے کو نظر آ رہا. اس طریقے سے آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, آپ جو کچھ سن رہے ہیں وہ سن رہا ہے. تو دلوں کے بھید سے واقف ہے, آپ دیکھ رہے سو چیزوں سے واقف ہے, آپ سن رہے سو چیزوں سے واقف ہے. تو پھر ایسے اللہ سے کیا چھپا سکیں گے آپ؟ آپ کی خصلت سے واقف ہے, وہی بنایا ہے آپ کو, وہ واقف ہے. تو بولے یہ سمیع بصیر ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی جو قومیں تھی ان کا کیا حشر ہوا؟ نہیں دیکھے فرعون کے کھنڈر نہیں دیکھے, قوم سمود کے کھنڈر نہیں دیکھے جا کے سعودی عربیہ میں, غار ہیں جہاں لوگ گئے ہیں, بولتے ہیں کہ اب بھی بدبو آتی ہے وہاں سے, غاروں میں سے. یہ حالت جو سمود کی قوم تباہ ہوئی تھی. تو یہ تمام چیزیں نظر نہیں کریں. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم, اور یہ ان سے زیادہ طاقت میں اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے میں زیادہ قوت کے تھے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بھئی اب فرعون اپنی جگہ سمجھتا ہوگا میں بادشاہ ہوں, میرا کون کیا بگاڑ لے سکتا, ڈبا دیے لا کے, بولا میں بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لاتا ہوں, ڈبا دیے لا کے. تو کیا بھائی کوئی اللہ تعالیٰ کے واسطے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا, ہارٹ روک لے, ہیمریج کر دے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ جو قومیں تھی یہ تم سے زیادہ جو ہے طاقتور تھی اور تم سے زیادہ نشانیاں چھوڑتی تھی زمین, محلات بناتے تھے, مجسمے بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. وما کان لهم من اللہ من واق, اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. کون بچا سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ چھوٹی سی بات سوچ کے دیکھیے, بارش ہو رہی رک نہیں رہی ہے, کون روک سکتا؟ گورنمنٹ فائر انجن بھیجیں گی مار کے روکو بول کے, نہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اب جاپان میں زلزلہ آیا, ارتھکویک پروف بلڈنگز ہیں, پورا دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے مل رہے, فائلہ نیچے گر رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے. یہاں ویسا ایک جھٹکا آیا تو ہزاروں لوگ صاف ہو جائیں گے. تو کون روک سکتا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو؟ اور پھر جو ہے ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا, تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول جو ہے کھلی ہوئے نشانیاں لے کے, کھلے ہوئے ثبوت لے کے آئے, تو انہوں نے فکفروا, تو انہوں نے انکار کیا. فاخذہم اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. کب پکڑا؟ جب رسولوں کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا, اس کا کفر کیا, اس کو نہیں مانتے, بولے ہم کیا کر رہے ہیں, ان میں تو بولوں گا ان میں دم تھا, بول دیا ہمارے میں دم نہیں ہے, مگر ہمارے حرکات ویسی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات وہ دل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ پہلے تھا بھائی, اب یہ کہاں ہوتا, بولے چلو یہ عمل چھوڑے, یہ عمل چھوڑے, اس طریقے سے یہ اس واسطے ان کی جو ہے سزا ہوئی. انہ قوی شدید العقاب, بے شک وہ طاقت والا ہے, اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور بدلہ لینے میں سخت ہے, سزا دینے میں سخت ہے. اب یہ دیکھیے یہاں 22 آیات ختم ہوئی, 22 سے 46 آیات تک یہ جو سورہ مومن کا جو عنوان ہے مومن, اس کی کچھ اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے. اب میں یہ دیکھا کہ یہ 3 سٹنگ میں ختم ہوگا,
تو اس میں کوئی سمجھانے کی زیادہ باتیں نہیں ہیں. تو میں فتح محمد جالندھری صاحب کی کتاب سے ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ خود غور کریں گے کہ ایک ڈسکرپٹیو چیز ہے یہ. تو یہ 23ویں آیت سے بات شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی معجزے دے کر بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. تو فرعون تو بادشاہ تھا، حامان بعض روایتوں میں آیا ہے، بعض ہسٹورینز لکھے ہیں کہ یہ ریلیجیس ہیڈ تھا فرعون کی گورنمنٹ میں، اور قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن کچھ منسٹر وغیرہ کوئی اچھے عہدے پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزے ہیں یہ سب جادو ہے، جھٹلا دیا اس کو. غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیر گمراہی کی ہی ہوتی ہے. یعنی یہ جو فرعونی تھے وہ کیا کرے، بنی اسرائیل کے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ختم کرنا چاہیے، ان کی نسل ہی ختم کر دینا اور بیٹیوں کو جو ہے زندہ چھوڑنا چاہیے. اور ایک جگہ آیا ہے اس کے بارے میں کہ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے پالنے والے اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی. فرعون مچھر نہیں مار سکتا تھا، فرعون کے ہاتھ سے کروائے، لوگوں سے پٹوا دیتے ہیں آپ کو. قرآن کی آیتیں ہیں، کئی جگہ پہ بات آئی. ہم تمہارے جو ہے فرقے بنا کے تم کو جو ہے لڑائی کا مزہ چکا دے سکتے ہیں، ہم کئی وقت چک چکے ہیں یہ، اس کے باوجود ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں آتے. اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد پیدا نہ کر دے. یعنی فرعون یہ بول رہا کہ جو یہ دین غلط دین ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام اس کو نہ بدل دے اور پھر زمین میں بگاڑ نہ ہو جائے، جو کرپشن نہ پیدا ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں. یعنی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مجھے مل چکی ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا. اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، یہ مومن ہے، یہ سورہ کا جو ٹائٹل ہے یہ مومن سے ہے. وہ کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پالنے والے کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ کا نقصان اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی عذاب کا کوئی حصہ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا. بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے نکلنے والا جھوٹا ہے. اب یہ تبلیغ شروع ہوگی. دیکھیے یہ تبلیغ ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھ گیا. جیسے سورہ یاسین میں بھی بات آئی کہ آپ رسولوں کو سپورٹ کرنے میں اٹھے تو پھر جنت کی بشارت مل گئی آپ کو. اللہ ہم کو تمہارے متعلقین کو جو ہے بس قبول کرے اس کام میں. تو یہاں یہ بات، یہ جو مومن تھا حالانکہ فرعون کے قوم سے تھا، تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ غیر قوم کا شخص بھی انسان یعنی اسلام سمجھ سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ پیش کرنا ہے اس کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو پیش کیا ان کے سامنے. پوچھے، پھر فرعون پوچھا تمہارا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ بتائے میرا رب یہ ہے، یہ پورا دن. تو ایک کنوینس ہو گیا اس میں سے، مان لیا اور پھر تبلیغ شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں. اے قوم، آج تمہاری حکومت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو اس کو دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے. اب فرعون صاحب بول رہے ہیں ان کو بھلائی اس میں دکھ رہی. اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ یہ بڑا پیارا جملہ ہے، سمبولک ہے. یہ فرعون ہر دور میں رہا، ہر دور میں ایسا مومن بھی رہا. سمبولک ہے قرآن. ابو لہب ہر دور میں رہا، خاندان میں اچھی چیزوں سے روکنے والا ہر خاندان میں رہا. سمبولک ہے. تو یہ مومن کیا بول رہا ہے؟ دیکھو آج تمہاری حکومت ہے. اس کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف مقامات پہ جو مظالم ہو رہے ہیں تو کوئی ایسے لوگ بھی اٹھے ہیں جو بولے ہیں، اخباروں میں بولے ہیں، ٹی ویوں پہ بیانات دیے ہیں کہ آج تمہاری حکومت، تم ایسا کر رہے ہو، کل اگر اوپر سے خیر نازل ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟
تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن سمبولک طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر دور میں اس قسم کے لوگ اٹھیں گے، ہر دور میں جو ہے ایسی بات ہوگی. تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم پر اور امتوں میں جو برے دن آئے تھے اس طرح کا عذاب نہ آ جائے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں، اور ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے. اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. تمہارے سامنے پوری ہسٹری پڑی ہوئی ہے، ریفرنسز دے رہا ہے وہ. اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے. اس دن تم کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ بات جو ہے یاد رکھو. اور پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شکی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو تم کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکلنے والا، شک کرنے والا. تو کنڈیشنز بتا رہے ہیں کہ گمراہی کس کو ہوتی ہے. مسرف، مرتاب. اسراف کس کو بولتے ہیں؟ غلط جگہ پہ محنت لگانا، غلط جگہ پہ پیسہ لگانا، مسرف، اسراف کرنا، اور شک میں پڑے رہنا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ بغیر ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ قبول ہی نہیں کرتے. کوئی دلیل ہی نہیں ہے، خدا کے خلاف بحث کر رہے ہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں آپ سے بولا تھا ایک وقت، کوئی بہت دن پہلے بات آئی تھی کہ کسی فنکشن میں میرا کہیں ٹاک تھا، تو کوئی صاحب ان کی ہمشیرہ محترمہ کو لے کے آئے تھے، وہ ایم اے تھی کسی سبجیکٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اللہ پہ یقین نہیں کرتی ہیں، دہریاں ہیں، اور آپ ان کو سمجھائیے. تو میں وہ تقریر کے لیے اٹھ رہا تھا، تو میں محترمہ سے بولا کہ دیکھیے، میں اللہ کے وجود کے ثبوت میں ساری کائنات پیش کرنے والا ہوں. آپ اللہ کا وجود نہیں ہے بلکہ ثبوت پیش کرنا پڑے گا. چلے گئے رکیں، کیا ثبوت پیش کریں گے آپ؟ بھئی آپ نہیں مانے، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، مگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے. کیسا آ گیا؟ ایسی آ گئی، سورج ایسی نکل گیا بیٹھے بیٹھے. آج نہیں نکلا بھائی، تھکا ہوا تھا. کبھی ہوا ایسا؟ بولیے آپ، کبھی ہوا ایسا؟ بارش کیوں نہیں؟ آپ چاہیں بارش اور ہونا، بارش نہیں ہو رہی، سال بھر نہیں بس ہوتی ہے بارش. بورویل سوکھ جائیں گے پھر آپ کے سمر میں، پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں ان چیزوں سے جو ہے یہ واقعات ذہن میں رہنا ہے. اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے کر کے دکھائے گئے. دیکھیے، زُیّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھائے گئے. یہی تو دعا کرنا ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ مت کر کیجیے آپ. ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیزیں کر رہے ہیں اور شیطان یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم بہت صحیح چیزیں کر رہے ہیں. تو اس کو چیک کرنے کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا. جب تک کہ نہیں معلوم ہو کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ بحث میں آ جاتے ہیں، تو میں ان کو بولتا ہوں آپ تھوڑا ٹائم لو، 1 مہینے 2-3 مہینے کا ٹائم لو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. اس میں اگر یہ ہے احکامات تو چلو میں بھی آتا ہوں. ممکن ہے میری نظر سے مس ہوئے ہوں، نہیں ہے تو پھر وہ دین میں نہیں ہے نا، دین کا اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ بغیر دلیل کے جو ہے بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور فرعون نے کہا کہ حامان یعنی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں. اور یہ اعمال اس کو اچھے کر کے دکھائے گئے تھے، اور وہ راستے سے روک دیا گیا تھا، یعنی فرعون کو روک دیا گیا تھا. اور فرعون کی تدبیر تو بیکاری تھی، گمراہی کی، ضلالت کی. اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں. بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. یعنی یہ تبلیغ کس طریقے سے کرنا یا لیسن بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کو کنڈم کرو اور آخرت کو اونچا کرو، بلند کر کے سمجھاؤ لوگوں کو. اور جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا. تو ایسے لوگ یعنی باغات میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا.
یہ سمجھاتے جا رہا ہے اپنی قوم کو، اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ اب ایک صاحب ہے، مثال اکثر آتی ذہن میں، کیا ہے کدھر جا رہے ہیں؟ نماز کو جا رہا تھا۔ ارے میں 2 ٹکٹاں لے لیا تھا نا، کیسا ہوگا؟ وہ فرسٹ شو زمانے میں جب چلتے تھے عصر کے وقت، تو اب وہ دوسرے صاحب بول رہے ہیں حضرت دیکھو نماز کی قضا ہے، کائی کو رکھے قضا، ایسی چیزوں میں چلے گئے تو قضا پڑھ لینا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ جو بات آ رہی ہے کہ یہ یعنی جو لوگ ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں بھائی، اب شیطان اگر ہمارا بھی ساتھ دے دیا تو یہ بات سمجھ میں آ رہی، ابھی بات تو صحیح ہے، قضا کائی کو رکھے پھر؟ چلو آپ پکچر کو چلے گئے، نماز کو گھر کو جا کے پھر قضا پڑھے، یا بولے اب چلو جانے دو، پکچر سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیے۔ کئی لوگوں کا واقعہ ہے۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہو کہ غلط چیز کو ہم صحیح سمجھنے لگیں، اور اے قوم میرا کیا ہے، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے اس لیے پکارتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو اللہ جو غالب ہیں، عزیز الغفار ہیں، گناہوں کی سزا سے بچانے والے ہیں، ان کی طرف بلاتا ہوں۔ بھائی تم جن کی طرف مجھے بلاتے ہو، مجھے علم ہی نہیں ہے اس کا کیا ہے، کون ہے، کس کے واسطے بلا رہے ہیں آپ، کہاں لکھا ہوا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو؟ قرآن سامنے کھلی ہوئی ہے، حدیث سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو جو ہے یہ بالکل سمبولک باتیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کے طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اگر اس کو دعویٰ کو جو ہے دعا کے سینس میں لیں تو یہ ان کو دعا کو قبول کرنے کی بھی وہ نہیں ہے، مقدور نہیں ہے، ان کو اقتدار نہیں ہے، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں، یعنی جو اسراف کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ محنت کرتے ہیں، وہ دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ایک حدیث میں غالباً یہ مضمون آیا ہے کہ اپنے معاملات کے لیے یہ پڑھا کرو۔ اس کے معنی کیا ہے کہ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے، اپنے غلاموں کو جو ہے دیکھنے والا ہے۔ کوئی کام کرے نہیں سمجھ میں آ رہا کس کو پکڑنا، کیا کرنا، یہ کرنا، تو پھر یہ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ اپنے بندوں کو جو ہے دیکھنے والا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی تدبیر کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب میں آ گھیرا، یعنی وہ پانی میں ڈبا دیے گئے۔ یعنی اب یہاں دیکھیے یہ جو آیت ہے، یعنی آتش جہنم کہ صبح اور شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو، یعنی یہ عذاب الگ ہوگا، یہ عالم برزخ کا عذاب ہے۔ پچھلی دفعہ بات آئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں دکھایا گیا، تو میں بھی پہلی دفعہ یہ نوٹس کیا کہ وہ تمام سزائیں مومنین کی سزائیں تھی، وہ کافروں کی نہیں تھی۔ کافروں اور مشرکوں کی تو یہ آیت میں اور ایک آیت میں بات آئی ہے کہ برزخ میں جیسے ہی ان کی موت، فرشتے جو ہیں ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب چکو، تو ان کی عالم برزخ جو خبر کی زندگی ہے، موت سے لے کے قیامت تک جیسے بھی کنڈیشن میں وہ ہوں گے، وہ ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، ٹوٹلی کمپلیٹ۔ یہ آیت سے بھی ثابت ہے۔ اور جو عذاب خبر کی جو بات آ رہی ہے وہ پھر ہم لوگوں کی بات ہے، وہ پورے آپ دیکھیں زکوٰۃ نہیں دینے والے، نماز نہیں پڑھنے والے، یہ دوسروں کو کئی کو ہوگی، وہ اپنے اپنے رسولوں کے لحاظ سے ان کی سزائیں ہوں گی، ان کے رسولوں نے ان کو بتا دی ہوگی۔ اب یہ آخری حصہ ہے اس کا کہ یہ 47ویں آیت سے کہ وہ اذ یتحاجون فی النار، تو یہ جب آگ میں ایک دوسرے سے حجت کریں گے، بحث کریں گے، ڈسپیوٹ کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ کہ یہ جو ضعیف لوگ، جو کمزور لوگ ہیں، جو فالو کرتے تھے اپنے لیڈر سے، جو بڑے مانے جاتے تھے، ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری ہی اتباع کرتے تھے، we used to follow you. تو یہ جو آگ کا عذاب ہے، اس میں سے تھوڑے سے کچھ حصے کا ہم کو چھٹکارا دلا سکتے ہو کیا؟ کچھ آپ لیڈر سے نا بول کے کم از کم تھوڑا عذاب، اب فرض کرو کہ 10 لکڑیاں جلا رہے ہیں تو 1-2 لکڑیاں کم کروا دیں، اس میں اس قسم کی بات، تھوڑا سا عذاب کم کروا سکتے ہو. قال الذین استکبروا ان کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. یہ جو لوگ لیڈرز تھے، جو بڑے مانے جاتے تھے، یہ کہیں گے کہ ہم سب اس میں آگ میں ہیں. ان کل فیہا، ہم سب اس آگ میں ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا. اب کہاں گئے لیڈر؟ اب آپ بولتے یہاں تو ہوتا. میں بتاتا ہوں حضرت، آپ خاموش رہو. میں ایک ایم ایل اے کو پہچانتا ہوں، میں ان کا مزہ چکاتا ہوں. ہو گیا. اب وہ ایم ایل اے صاحب کہاں ہیں، وہ ایم پی صاحب کہاں ہیں، وہ منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو بغیر اللہ کے کلام کو دیکھے کہ اتباع کرتے تھے، فالو کرتے تھے. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن پڑھے سمجھے، حدیث پڑھے سمجھے، کہ کوئی اس کو بھٹکانے نہ پائے. کوئی اگر آ کے یہ بولے تو آپ فوراً پوچھئے کہاں ہے صاحب یہ قرآن میں کس جگہ پہ ہے؟ آپ 1 سال لیجئے، آپ 1 سال لیجئے، ڈھونڈ کے لا کے بتا دیجیے. پورا قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو. ڈھونڈ کے بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، ضعیف سے ضعیف حدیث میں کہاں سے ہے یہ بات ہے. تو یہ ہم لوگوں کا رویہ ہونا ہے، کیونکہ یہ لیڈرز جو ہے یہ کام آنے والے نہیں ہیں، اور یہ قرآن میں بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس دن جو ہے مکر جائیں گے. اور پھر وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لَخَزَنَتِهَا جَهَنَّمَ، اور جو لوگ آگ میں ہوں گے، وہ جو جہنم کے انچارج فرشتے ہوں گے، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ تم اپنے پالنے والے اللہ کو پکارو کہ ہمارے سے ایک دن کا عذاب کم کرے. ایک دن کا عذاب. سنڈے کی عادت تھی صاحب، سنڈے کو سوتے تھے، فرائیڈے کو بھی سوتے تھے، صبح کو بھی سوتے تھے. سونے کی ایک دن کا عذاب کم کیجیے. فرشتوں سے گزارش ہو رہی کہ کیا کنٹینیوس نان سٹاپ. یہاں 8 گھنٹے سے زیادہ لیے تو آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں. اتنی زیادہ ہو رہی، کچھ نہیں، نان سٹاپ عذاب ہو رہا ہے، کنٹینیوس عذاب ہو رہا ہے. ایک عالم رابطہ اسلامی قرآنک سائنس ان قرآن اینڈ سنہ کے عنوان سے ایک ویڈیو کیسٹ آیا تھا. تو اس میں ذکر کر چکا ہوں کہ مختلف ایکسپرٹس کا اوپینین ہوا قرآن کی مختلف آیات پر. تو ایک اسکن اسپیشلسٹ کو، غیر مسلم اسکن اسپیشلسٹ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ دیکھیے ہمارے پاس قرآن میں ہے کہ جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو نئی چمڑیاں ڈالی جائیں گی. ایز اے اسکن اسپیشلسٹ واٹ از یور اوپینین؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جلنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ صرف چمڑے پہ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے جلنے کی تکلیف برقرار رکھنے کے لیے چمڑیاں ڈالتی چلی جائیں کہ وہ جلنے کی تکلیف میں کمی نہ ہو، مستقل ہو. تو صاحب جس کو یہ باتوں پہ یقین آ جاتا ہے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو یہ لوگ فرشتے کہیں گے کہ خالو اولم تکو تاتیکم رسول بالبینات، تو یہ کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے کھلی ہوئی ثبوت لیتے ہوئے کہ بھئی دوزخ ہے، جنت ہے، کوئی رسول نہیں آئے؟ تو خالو بلا، یہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے، برابر ہے، کئی رسول آئے. خالو فدو وما دعوا الکافرین الا فی ضلال، تو یہ کہیں گے تو پھر تم ہی پکارو. مگر یہ کافروں کی جو پکار ہوگی وہ گمراہ ہوگی، وہ کوئی سی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچے گی. دیکھیے میں اللہ کو پکار رہا ہوں، یا اللہ آپ میری تکالیف کو دور کر دیجیے. مقام پہ پہنچ رہی ہے دعا میری. میں کھمبے کو پکار رہا ہوں کہ اے کھمبے میری اس تکلیف کو دور کر دے، تو کھمبا دعا ہی نہیں پہنچ رہی اس تک. تو یہ دوزخ میں جو پکاریں گے وہ دعا ان کے مقام تک نہیں پہنچے گی. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو یہ تمام بلاؤں محفوظ رکھے.